اچھا میرے بھائی، وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر. اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی، مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم. اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ، اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا، اتنا سخت بیان تھا وہ، لوگوں نے واہ واہ تو کر لی، لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی میں بیٹھا ہوں، کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے. کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے، نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے، یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے، اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے، اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے، نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے، سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ، پیٹ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے، اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے. آتے پہلے درود شریف پڑھتے، بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں، تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا، تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا، دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے، کہیں لکھنؤ کے، تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا، بوڑھے ہیں خیریت بیریت، لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع. تو میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کرے، آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید، ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو، السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، یہ مسئلہ پوچھنا تھا، یہ اس کا جواب ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے، ایک میٹنگ تھی، اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق، ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا، ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ، تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں، اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے، میں نے کونی ماری، میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے، آہستہ بول رہے ہیں نا آپ، ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ، سب سے پہلے میں خریدوں گا، جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا، 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کی ہے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو، چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے، مسجد کو یہ بول دیا، مسجد کو غریب بول دیا، بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے، مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں.